السلام علیکم دوستو۔ فتح قسطنطنیہ دنیا کی تاریخ اور بالخصوص اسلامک ہسٹری کے ان چند اہم ترین واقعات میں شمار ہوتا ہے جس نے دنیا کی تاریخ کو بدل کر رکھ دیا۔ اس واقعے نے نہ صرف بازنطینی سلطنت کے خاتمے کا اعلان کیا بلکہ اسی کے ساتھ ہی اسلامی دنیا کی سربراہی میں ایک نئے دور کا آغاز ہوا، اور ساتھ ہی آپ کو یورپ کی نشأت ثانیہ یعنی رینیسانس کی ہسٹری کا بھی بتائیں گے، جس کو عام طور پر تحریک احیاء علوم کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی ویڈیو کی اپڈیٹ ملتی رہے۔ دوستو، قسطنطنیہ جسے آج استنبول کہا جاتا ہے، ایک وقت میں یہ بازنطینی سلطنت کا دارالحکومت تھا۔ یہ شہر 1000 سال تک مشرقی رومی بازنطینی سلطنت کے سیاسی اور مذہبی مرکزیت رہا۔ اس شہر کو رومی بادشاہ کانسٹینٹین نے 330 عیسوی میں قائم کیا اور اس کا نام اپنے نام پر قسطنطنیہ رکھا۔ اپنے مضبوط قلعے اور جغرافیائی محل وقوع کی وجہ سے یہ شہر سینکڑوں سال تک ناقابل تسخیر رہا۔ مختلف مسلمان حکمرانوں نے اسے فتح کرنے کی کوشش کی، مگر یہ سلطان محمد فاتح تھے جنہوں نے 29 مئی 1453 کو یہ عظیم کامیابی حاصل کی۔ سلطان محمد فاتح کے دل میں ہمیشہ سے یہ خواہش تھی کہ وہ قسطنطنیہ کو فتح کریں گے۔ انہوں نے اس خواب کی تکمیل کے لیے بھرپور تیاریاں کی اور ایک مضبوط فوج تیار کی، اس وقت کی جدید ترین توپیں اور اسلحہ بنایا تاکہ قلعے کی مضبوط دیواریں توڑ سکے۔ لیکن یہ دیواریں اتنی مضبوط تھی کہ 1000 سال تک کسی بھی حملے کو روکنے میں کامیاب رہی تھی۔ سلطان محمد فاتح نے نہایت عقل مندی سے شہر کا محاصرہ کیا۔ انہوں نے جدید توپ خانہ تیار کیا جس میں خاص طور پر بڑی توپیں استعمال کی گئی جو دیواروں کو توڑ سکے۔ ان کے پاس 80,000 سے زائد کی فوج تھی، جبکہ قسطنطنیہ کے دفاع میں صرف 7,000 سپاہی تھے۔ ایک اور حیرت انگیز حربہ یہ تھا کہ سلطان محمد فاتح نے بحری راستوں سے حملہ کرنے کے لیے اپنے جہازوں کو خشکی کے راستوں کی بندرگاہ تک پہنچایا۔ یہ ترکیب جنگ کی تاریخ میں انوکھے حربوں میں شمار کی جاتی ہے۔ 6 اپریل 1453 کو محاصرہ شروع ہوا اور تقریباً 53 دن تک جاری رہا۔ آخر کار 29 مئی 1453 کو محمد الفاتح اور ان کی فوج قسطنطنیہ میں داخل ہوئی۔ سلطان نے شہر میں داخل ہونے کے بعد اپنے فوجیوں کو حکم دیا کہ وہ شہریوں کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ انہوں نے آیا صوفیہ چرچ کو مسجد میں تبدیل کیا اور اس شہر کو عثمانی دارالحکومت قرار دیا، جس کا نام استنبول یعنی اسلام کا شہر رکھا۔ دوستو، فتح قسطنطنیہ نے تاریخ کا رخ موڑ دیا۔ مشرقی رومی سلطنت کا خاتمہ ہو گیا اور عثمانی سلطنت بحیرہ روم کی سب سے بڑی قوت بن گئی۔ اسی کے ساتھ ہی اسلامی دنیا میں علمی، تجارت اور ثقافتی ترقی کا آغاز ہوا۔ فتح قسطنطنیہ صرف ایک عسکری فتح نہیں تھی بلکہ اس نے اسلامی تہذیب کو ایک نئی بلندی پر پہنچایا۔ سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ فتح کرنے کا عزم، ان کی بہترین حکمت عملی اور دین اسلام کی محبت اس تاریخی واقعے کی بنیاد ہے۔ چلیے اب بات کرتے ہیں رینیسانس کے بارے میں۔ فتح قسطنطنیہ کا نشأت ثانیہ یعنی رینیسانس موومنٹ پر گہرا اثر پڑا اور یہ واقعہ یورپی تہذیب کی تاریخ میں ایک اہم موڑ ثابت ہوا۔ دوستو، فتح قسطنطنیہ کا نشأت ثانیہ یعنی رینیسانس پر گہرا اثر پڑا اور یہ واقعہ یورپی تہذیب کی تاریخوں میں ایک اہم موڑ ثابت ہوا۔ قسطنطنیہ کی فتح اور عثمانی سلطنت کے عروج نے یورپی معاشرت، معیشت اور علم و فن پر کئی طرح سے اثرات مرتب کیے۔ اس فتح کے بعد عثمانیوں نے بحیرہ روم اور ایشیا کے ساتھ تجارتی راستوں پر اپنی گرفت مضبوط کر لی۔ چونکہ قسطنطنیہ یورپ اور ایشیا کے درمیان اہم تجارتی مرکز تھا، عثمانی کنٹرول کی وجہ سے یورپی تجارتی کاررواں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے نتیجے میں یورپی اقوام نے نئی بحری راستے تلاش کرنا شروع کیے تاکہ وہ براہ راست ایشیا اور افریقہ کے تجارتی مراکز تک پہنچ سکے۔ اس تلاش نے کئی بڑے جغرافیائی دریافتوں کو جنم دیا، جیسے کرسٹوفر کولمبس کا امریکہ کی دریافت اور واسکو ڈی گاما کا ہندوستان تک پہنچنا۔ اس فتح کے دوران اور بعد میں بازنطینی علماء اور فنکار بڑی تعداد میں یورپ منتقل ہو گئے، خاص طور پر اٹلی۔ ان علماء کے ساتھ یونانی اور رومی کلاسیکی علوم، فلسفہ اور فنون کے ذخائر بھی یورپ پہنچے، جو نشأت ثانیہ کے آغاز کا باعث بنے۔ ان علوم نے یورپ میں علمی بیداری اور تجدید نو کو فروغ دیا، جس سے یورپی دانشوروں نے قدیم یونانی فلسفہ، سائنسی طریقہ کار اور فنون لطیفہ کو دوبارہ زندہ کیا۔ قسطنطنیہ سے آنے والی علمی ورثے نے اٹلی میں نشأت ثانیہ کا آغاز میں اہم کردار ادا کیا۔ یونانی فلسفہ، سائنس اور ادب کے نئے ترجمے یورپی یونیورسٹیوں میں پڑھائے جانے لگے۔ ارسطو اور دیگر یونانی فلاسفہ کے کاموں نے یورپی دانشوروں پر گہرا اثر ڈالا، جس نے نشأت ثانیہ کی فکری تحریک کو تقویت دی۔ اس فتح کے بعد عثمانیوں کے تحت اسلامی دنیا اور یورپ کے درمیان علمی اور ثقافتی
ثقافتی تبادلوں میں اضافہ ہوا۔ اسلامی دنیا کی سائنسی، ریاضی اور طبی معلومات نے یورپ میں نئی اختراعات اور دریافتوں کو جنم دیا۔ یورپی مفکرین نے عربی ریاضی اور فلکیات کا مطالعہ کیا، جس نے بعد کے سائنسدانوں جیسے نیکولس کوپرنیکس اور گیلیلیو کی تحقیقات کو متاثر کیا۔ اس عظیم فتح نے بازنطینی سلطنت اور عیسائی مشرقی روم چرچ کا خاتمہ کیا، جس سے یورپ کے عیسائی حکمرانوں میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ یہ واقعہ یورپی حکمرانوں کے لیے مذہبی اتحاد کی اہمیت پر زور دینے کا سبب بنا اور انہیں اپنی سرحدوں کی حفاظت کے لیے نئی حکمت عملی تیار کرنے پر مجبور کیا۔ اس نے یورپ میں مذہبی اصلاحات اور طاقت کے نئے توازن کی راہ ہموار کی۔ دوستو، فتح قسطنطنیہ کے بعد اسلامی دنیا کے علمی ترقی جیسے عربی، سائنس، فلکیات اور طب نے یورپی دانشوروں کو متاثر کیا۔ یونانی اور اسلامی سائنس اور فلسفے کے تراجم نے یورپ میں ہیومنسٹ تحریک کو جنم دیا، جس نے انسان کے شعور اور فکری آزادی کو فروغ دیا۔ یہ تحریک نشأۃ ثانیہ کی فکری بنیادوں میں سے ایک تھی۔ اس فتح نے نشأۃ ثانیہ یعنی رینیسانس کے آغاز میں کلیدی کردار ادا کیا۔ اس واقعے نے یورپ میں علمی، تجارتی اور ثقافتی انقلاب کو جنم دیا، جس نے نئی دنیا کی دریافت اور سائنسی ترقی کی راہ کھولی۔ یہ واقعہ یورپی تاریخ میں ایک نیا باب تھا، جس نے یورپی معاشرت اور فکری دنیا کو نئے تصورات اور اختراعات سے آراستہ کیا۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اگلی دفعہ ایک نئی ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔